ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے پہلے مرحلے کے لیے 19 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 102 لوک سبھا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیرلا میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان میں امیٹھی سے الیکشن لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلی بار الیکشن ہار گئے تھے۔ آپ لیڈر سنجے سنگھ نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات آخری انتخابات ہیں۔ اس بار غلطی سے بھی نریندر مودی کی حکومت آ گئی تو وہ ملک کے آئین کو بدل دیں گے۔ یہ لوگ الیکشن اور ریزرویشن ختم کر دیں گے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے حیدرآباد میں گھر گھر مہم شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد میں 13 مئی کو ووٹنگ ہوگی۔ دہلی شراب کی پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جمعرات کو سابق ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا کو جھٹکا لگا۔ راؤز ایونیو کورٹ نے سسودیا کی عدالتی تحویل میں 26 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اننت ناگ راجوری پارلیمانی نشست سے پرچہ نامزدگی داخل کیے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن بجلی، سڑک اور پانی کے لیے نہیں بلکہ یہ الیکشن سال 2019 کے بعد ہماری شناخت ختم کرنے اور ہمارے اثاثے چھیننے کی کوششوں کے خلاف ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ غلام نبی آزاد کے لوک سبھا انتخابات نہ لڑنے کے فیصلے پر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ واضح رہے کہ غلام نبی آزاد نے اننت ناگ راجوری سیٹ سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سری نگر کے گنبل علاقے میں دریائے جہلم میں کشتی الٹنے کے بعد لاپتہ ہونے والے 3 افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن آج تیسرے دن بھی جاری رہا۔ واضح رہے کہ منگل کی صبح دریائے جہلم میں کشتی الٹنے سے ایک خاتون اور اس کے 2 کمسن بیٹوں سمیت 6 افراد کی موت واقع ہوئی، جبکہ 3 افراد ہنوز لاپتہ ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی، زمینی اور سمندری حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق مہلوکین کی تعداد تقریباً 34,000 تک پہنچ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس بارش کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں معمولات زندگی بحال ہو رہی ہے، لیکن اس سیلاب نے صحرائی ملک کو ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خبروں کے تازہ اپڈیٹس کے لیے ETVBharat.com لاگ ان کریں۔